زمین پہ نیند بھی آئے تو کس طرح آئے، چھوٹا ہے باپ کا سینہ، چھوٹا ہے باپ کا سینہ، کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو۔ لڑی نے کانوں سے کھینچی ہے بالیاں میری، لڑی نے کانوں سے کھینچی ہے بالیاں میری، لہو لہان ہے چہرہ، لہو لہان ہے چہرہ، کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو۔ آپ اتارتے ہوئے توڑے میرے سید سار، میرے جوان میرے محرو میرے سید سار، میرے حسی میرے یوسف میرے رشید سار، قریب ہو گئے میرا سیاہ، قریب ہو گئے میرا سیاہ،
کرتے دل تھا کہ سامنے امید گئے دوڑے کبھی تو پہنچ پار مانی دے شیر نہ دوڑے کبھی درگاہ روتے کبھی آگے درگاہ روتے کبھی
میری پل جا میں سکینہ کی رکیا میری پل جا
صلوات پر محمد وآل محمد بوجھے مکیوں
है दिल को थाम के सुल्तान पर होकर सोते हो क्या करे हुए रुखसार आसमान पर उड़के गोरे हिदायत पिता दूल्हे पिता को नींद में कुर्बान आके आओ नमाज़ पढ़ो Jali Mata
مر جائے سب یتیموں کے
محسن اسلام سرکار ابو طالب بآواز بلند صلوات برائے خوشنودی جناب سیدہ فاطمہ
सहरा बाबा से बुलंद सलावत। रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे, फिर मुझे शाम गरीबा में नजर आएंगे। इतने दिन कैसे गुजारूंगी बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। जैसे अम्मा की निगाह में थी शफाना की, क्या ये मुमकिन है कि उठ जाए मेरे बाबा भी, मेरी चादर मेरे बाबा को उड़ा दो भैया, मेरी चादर मेरे बाबा को उड़ा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। खून बाबा की जमीन से वो गिरा था जिस पे, अपने बाबा की निशानी में बना लूंगी उसे, मेरे बाबा का मुसल्लाम जला दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। कैसे बदला गम से हटा जाता है, कैसे बदला गम से हटा जाता है, क्या जुदा बाप से होकर भी जिया जाता है, अपनी बहनों को फख्र इतना बता दो भैया।
بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ برائے خوشنودی جناب زینب سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ حیدری۔ برائے خوشنودی امام زمان بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحوم و مقبول مرزا تقی بن ابن مرزا حمید بن مرحوم کی روح کو انسان مرحوم کی مغفرت کے لیے، مرحوم کی بلندی درجات کے لیے، مرحوم کو کرم فردوس نصیب ہونے کے لیے ہمارے تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے آواز بلند نعرہ صلوات. عزیزان ایمان، برادران عزیز، ایک مرد مومن کے سال سوال کی مجلس سے یہ ساتھ تعلق تھی، اور مجھے یاد ہے کہ مرحوم ان شب شہادت بھی تھی، شب جمعہ بھی تھی، اور مرحوم کی زیارت کی مجلس روز شہادت
قبل المغرب ہے، اور آج مرحوم کے سہیلوں کے آج کا دن بھی جو گزرا وہ ہمارے لیے قیامت کے دن، اور ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کی یہی علامت ہے. ہمارے یہاں ہماری خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی، ہمارا غم کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. ہماری نگاہوں میں خوشی ہوتی ہے تو آل محمد کی، اور غم ہوتا ہے تو آل محمد عزیز ایمان. بارہ جملے بدل میں کہا جائے تو ہمارے یہاں غم اور خوشی کا معیار ہماری غم اور خوشی نہیں ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آل محمد کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. عزیز ایمان یہی وجہ ہے. آپ دیکھ لیجیے اگر خوشی ہو، تاریخ ولادت کی ہو تو ہم میت بھی اٹھاتے ہیں تو قصیدہ پڑھ کر اٹھاتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے عزیز ایمان، کوئی غدیر کے دن انتقال کر گیا، کوئی 13 رجب کو انتقال کر گیا، کوئی 15 شعبان کو انتقال کر گیا تو کیا ہوتا؟ قصیدہ پڑھ کر جنازے کو اٹھایا جاتا ہے. اس لیے جبکہ ہمارے گھر میں ایک میت ہوئی ہے لیکن ہمیں ہمارے گھر کی پرواہ نہیں ہے، چونکہ خوشی آل محمد کے گھر آئے گئے ہیں اور یہی محبت کا تقاضا ہوتا ہے. عزیز ایمان کچھ باتیں ایسی کہ جو مرحوم کے ذریعے سے، مرحوم کے وسیلے سے، چونکہ یہ مرحوم ایک وسیلہ ہی ہے کہ جو ہم ان کے زیارت اور یہ سالے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس میں سے کچھ ہم نے باتیں سیکھ لیا، سمجھ لیا اور اس پر انشاءاللہ عمل کر لیا تو یاد رکھیے کہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. میں نے سوچا تھا یہی کہ ایسی مجالس اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ علماء ذاکرین موت کا عنوان دیتے ہیں، تو مشکل یہی ہے کہ ہم صرف زیارت اور چہلوں میں موت کے ٹاپک پہ بولتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس یہیں پر یاد دلا دیا تو ہمیشہ موت یاد رہے گی، جبکہ کہا گیا کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو. روایتوں میں آیا ہے کہ افضل العبادت ذکر الموت، سب سے بہترین عبادت موت کو یاد کرنا ہے، موت کا ذکر کرنا ہے. اور پھر ہمارے لیے موت تو ہے نہیں، فنا ہمارے لیے نہیں ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے موت نہیں ہوتی بلکہ علی کی زیارت کا پیغام ہوا کرتی ہے. لہذا ہمارے لیے تو موت ایک دعوت ہے. روایتوں میں باقاعدہ یہ ملتا ہے کہ جب ملک الموت واقعی کسی علی کے چاہنے والے کی روح قبض کرتے ہیں تو چونکہ جاکنی کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے، تو روایت یہاں تک کہتی ہے کہ ایک مومن کو تسلی اور اطمینان دلاتے ہیں پہلے ملک الموت، اور جب آنکھیں بند کر لیتا ہے تو ملک الموت کہتے ہیں ذرا اپنی آنکھیں تو کھولو. اب جو آنکھیں مرنے والا کھولتا ہے تو سامنے علی مرتضیٰ، سامنے محمد مصطفیٰ، سامنے انوار بندتن، تو مرنے والا کہتا ہے اے ملک الموت اب دیر نہ کرو، جلد سے جلد میری روح کو قبض کر لو. اس بار کو لے محمد والے بتایا گیا کہ بہت سخت ہے موت. اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈر گئے کہ اب مسجدوں سے اپنا رشتہ بھی توڑ لیا. جیسے کہتے ہیں خدا سے اتنا ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو ڈرو. آج جوان اتنا ڈر گیا کہ مسجد ہی نہیں آتا. ایسا بھی ڈرانا نہیں ہے، خدا صرف ڈرنے والا نہیں ہے، خدا رحم کرنے والا ہے، خدا کرم کرنے والا ہے. امام الغیب کی دعا کو اٹھائیے اور اس کے ترجمے کو پڑھیے. خدایا تو کتنا نہیں ہے، اگر تو ہمارے عیبوں کو ایک دوسرے پر ظاہر کر دیتا تو شفیق ترین باپ اپنے بیٹے کو پہلو میں جگہ نہ دیتا. اگر اس کے کرم کو انسان محسوس کر لے، کیونکہ ہم کرم کو محسوس نہیں کرتے، ہم اس کے لطف کو محسوس نہیں کرتے، ہم اس کی عطا کو محسوس نہیں کرتے کہ اس نے کیا عطا کیا ہے. عزیزان ایمان اگر ہم یہ دیکھ لیں تو ہمارے سارے شکوے ختم ہو جائیں. آج کی جو مجلس ہے وہ اسی بیان پر انشاءاللہ موضوع پر ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان کی موت آسان ہوتی ہے. عزیزان موت سخت نہیں ہے، انسان موت کو آسان بنا سکتا ہے، یہ انسان کے ہاتھ میں ہے. عزیزان ایمان موت کو آسان بنا سکتا ہے انسان اپنے عمل کے ذریعے سے. موت سخت نہیں ہے
بلکہ انسان کا کردار طے کرتا ہے کہ اس کی موت کیسی ہونی ہے۔ اگر وہ موت کردار کو خوبصورت بنا لے، موت بہت آسان ہے، سخت موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہمیشہ موت بھی یاد کرو۔ مولا صادق فرماتے ہیں اپنے قبر کو اپنے روزمرہ کپڑوں کے درمیان میں رکھو۔ ہمارے یہاں کوئی لگتا ہے؟ امام فرماتے ہیں اپنے قبر کو اپنے روزمرہ کے کپڑوں کے درمیان میں رکھو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب مر جاتا ہے تو گھر میں شور ہوتا ہے کہ کفن کہاں رکھا ہے، کربلا کا کفن کہاں ہے، یہ کفن کا تب ڈھونڈا جاتا ہے۔ کیوں کہا گیا روزمرہ کے کپڑوں کے درمیان میں اپنے کفن کو رکھو، تاکہ روزمرہ جب اپنا لباس دیکھو تو تمہارا حقیقی لباس بھی یاد آئے۔ ایک دن اسے بھی ذمہ دار کرنا، ایک دن اسے بھی اس لباس کو بھی پہننا، موت یاد آئے گی، موت یاد رہے گی تو خدا یاد رہے گا۔ لہذا خدا رضا ایمان ایسا نہیں، خدا جبار ہے، قہار ہے، لیکن ان کے لیے جو بندے باغی ہیں، ورنہ جو خدا کے کرم کو محسوس کر لے۔ جناب یوسف بچپنے میں بچھڑے تھے باپ سے، جوانی میں عزیز مصر بنے، بھائیوں سے ملاقات ہوئی، پھر پہچان ہوئی کہ میں یوسف، بھائیوں کو شرمندگی ہوئی، کہا بابا کا کیا حال ہے، کہا بابا کا حال بہت برا ہے، آپ کی یاد میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کہا میں بابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملاقات کا وقت طے ہوا، ایک طرف سے جناب یعقوب، ایک طرف سے جناب یوسف، خدا کے کرم کو محسوس کیجیے گا اور پیغام لے کر بچیاں سے اٹھیے گا۔ جیسے ہی باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی، باپ نے بیٹے کو جناب یوسف کو بچپنے میں بچھڑے سینے سے لگایا، ایک سوال کیا، کہا میرے لال بتاؤ دنیا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، دنیا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، انصاف سے بتائیے۔ سارے مسائل بیان کرنا جناب یوسف کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ کہ اے بابا مجھے چوری سے لے کر گئے، مجھے کنویں میں ڈالا گیا، کنویں سے نکالا گیا، مصر کے بازار میں بیچا گیا، پھر مجھے محل میں لے جایا گیا، وہاں مجھ پر الزام لگایا گیا، وہاں سے مجھے قید خانے میں لے جایا گیا، پھر اس کے بعد میری صداقت اور حقانیت کا کلمہ ایک بچے نے پڑھا، وہ لوگوں پر حقیقت کو بیان، کسی مسائل کو جناب یوسف نے بیان نہیں کیا، کسی درد کو جناب یوسف نے بیان نہیں کیا۔ جیسے ہی یعقوب نے سوال کیا میرے جان بتاؤ دنیا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یوسف مسکرائے کہا بابا یہ نہ پوچھئے دنیا نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ پوچھئے میرے خدا نے میرے ساتھ کیا کیا۔ دنیا نے کنویں میں ڈالا، خدا نے اسی کنویں سے نکال کر بادشاہ مصر بنایا۔ یہ میرے خدا کا کرم ہے۔ اللہ پڑھے گا نعمتوں کو دیکھتے ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی پھر بھی ہمارے پاس شکوہ ہوتا۔ جناب یوسف کی زندگی سے زیادہ درد ہماری زندگی میں، لیکن پھر بھی آپ دنیا میں آپ بھائی بہت سے ایسے لوگ ہمیشہ گریا کرتے رہتے، ہمیشہ شکوہ کرتے رہتے، کبھی خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، فکر ہی نہیں بدلتے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر شکر ادا نہیں کرتے۔ جناب موسیٰ نے ایک مقام پر دیکھا ایک عابد کو، بہت مشہور عابد ہے، جناب موسیٰ اس سے قریب گئے، اس کے اندر سے جناب موسیٰ نے کچھ کمالات دیکھے تو حیرت ہوئی کہ ایک عابد کو اللہ نے اتنا کمال دیا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا خدایا کس بنا پر اسے اتنا کمال تمہیں بخشا ہے؟ تو ایک مرتبہ آواز آئی اے موسیٰ اس کی 3 خصلتوں کی وجہ سے، 3 عادتوں کی وجہ سے۔ کہا کون سی عادت؟ کہا پہلی عادت یہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے معاملہ نہیں کرتا ہے۔ کہا دوسری اس کی کوالٹی اور خصوصیت یہ ہے کہ جب اس پر نعمتیں کوئی آتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور تیسرا خدا کی قضا اور اجر پر یہ راضی رہتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، ہم صبر میں معاملہ کرتے، جو کچھ ملتا ہے تو شکر ادا نہیں کرتے، جو ہمارے پاس ہے اس پر شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک بزرگ مفسر قرآن ہے اگر محسن کراچی، انہوں نے بالکل سامنے ایک مثال دیا، ایک گلاس پانی کا آدھا پی گیا، اس کے بعد سامنے رکھا تھا اے تو
اللہ میں بچوں یہ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ تو سارے بچوں نے صرف ایک جواب دیا کہ آدھا گلاس خالی ہے، آدھا گلاس خالی ہے۔ اگر موسم کراتے مسکرائے گا ذرا سا اگر اپنی فکر کو بدل دو، تم یہ کیوں کہتے ہو آدھا گلاس خالی ہے، یہ کیوں نہیں کہتے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے؟ ہماری زندگی میں بھی یہی ہے کہ جو نعمتیں ہیں اس پر شکر ادا نہیں کرتے، اور جو نعمتیں نہیں ہیں اس کے بعد اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا سی اگر ہماری فکر بدل جائے، ہمارا طریقہ بدل جائے۔ شیخ سعدی کا نام سنا ہے؟ شیخ سعدی جو ہے وہ ننگے پاؤں، ان کے پیروں میں چپل نہیں تھی اور جا رہے تھے تو چلتے چلتے کانٹا دھس گیا، پتھر چبھنے لگے۔ ایک مرتبہ آسمان کی جانب سر کر کے سر اٹھا کر کہتے خدایا شیخ سعدی جیسی دنیا میں کسی کی زندگی نہ ہو، وائے ہو میری زندگی پر۔ زندگی ایسی بھی ہوتی ہے کہ میں اپنے لیے چپل نہ خرید سکا، نالے نہ خرید سکا، کانٹے چبھ رہے، پتھر چبھ رہے ہیں، خدایا ایسی زندگی کسی کی نہ ہو۔ اتنے ان کے پہلو سے ایک شخص گزرا کہ جس کا ایک پیر نہیں تھا، جیسے ہی اس پر نظر پڑی فوراً سجدے میں گر گئے، خدایا میں نالائق کی شکوہ کر رہا ہوں، تو نے مجھے پیر کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے افراد ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی مل جاتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے وہ اس پر شکر ادا نہیں کرتے، جو نہیں ملا تو شکوہ کرتے ہیں۔ یہ عزیزان ایمان، اس سے انسان کے رزق میں کہا جاتا ہے سب سے زیادہ تنگی تب ہوتی ہے جب وہ شکوہ کرتا ہے، جب وہ شکایت کرتا ہے، جب وہ معاملہ کرتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ شکر کی راہ میں آئیے، خدا کا شکر ادا کر کے دیکھیے، پروردگار عالم آپ کو کیا سے کیا نہیں عطا کرتا ہے۔ ایک جوان حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ نبی اللہ نے مجھے بہت دولت عطا کی ہے، بہت ثروت عطا کی ہے، سب کچھ عطا کیا ہے، آپ اگر کوئی دور پر جا رہے تو خدا سے کہیے مجھے نہ دے، اب مجھے عنایت نہ کرے، اب اپنی عطا کو روک لے، اب اپنی عنایات کو روک لے، اب اپنے کرم کو روک لے، اب اپنی نعمتوں کو روک لے۔ جناب موسیٰ کو دور پر گئے، کہا خدایا آتے وقت جوان ملا تو اس نے کہا اب اپنی نعمتوں کو روک لے، اب اسے نہیں چاہیے۔ اللہ اور خدا کا جواب سنیں گے، آواز آئی ہے موسیٰ جا کے اس جوان سے کہہ دینا کہ وہ شکر ادا کرنا بند کر دے، میں نعمتیں عطا کرنا بند کر دوں۔ جب جناب موسیٰ نے آ کر اس سے کہا کہ جب تک تو شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا خدا اپنی نعمتوں کو ادا کرنا بند نہیں کرے گا۔ اس نے کہا اے موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خدا کا شکر بند کر دوں؟ آواز دی کہ اگر تو شکر کو بند نہیں کرے گا خدا اپنی عطا کو بند نہیں کرے گا۔ نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری ولایت محمد والے محمد میں شکر گزار میں شامل ہونے کے لیے بلند ترین صلوات۔ کئی جو باتیں محسوس کر رہے ہیں وہ رہ نہ جائے، تو بہت تفصیلی موضوع ہے شکر گزاری اور صبر کرنا، شکر کرنا۔ یہ عزیزان ایمان، لہذا آپ یاد رکھیے گا موت کو آسان بنایا جائے عمل کے ذریعے سے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر انسان اپنے وجود کے اندر پیدا کرے، اب یہاں سے ذرا سی توجہ کر لیجیے گا، چند باتوں کی جانب اشارہ کرنا ہے۔ اگر انسان وہ اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کی موت آسان ہو سکتی ہے۔ کہا کہ پہلی چیز آپ ہم سب جانتے ہیں، اس کو بیان نہیں کرنا ہے، تشریح نہیں کرے، کہا پہلی چیز صدقہ۔ اگر انسان اپنی عادت میں اپنی زندگی میں صدقے کو شامل کر لے تو موت آسان بھی ہو جاتی ہے اور موت کو صدقہ ٹال بھی دیتا ہے۔ موت کو صدقہ ٹال بھی دیتا ہے اگر انسان اپنی زندگی میں موت کو یعنی صدقے کو شامل کرے۔ کہا دوسری چیز، کہا کہ اپنی نمازوں کو اول وقت ادا کیجیے۔ اپنی نمازوں کو، اپنی عبادت کو جو انسان اول وقت ادا کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی ہے، اس کی روح جو قبض ہوتی ہے وہ آسانی سے ہو جایا کرتی جو انسان اپنی نماز کو اول وقت پڑھتا ہے۔ ابھی رہنے بات کچھ مومنین کچھ چہرے ایسے ہیں جو جمعے کے خطبے میں آج سے میں عرض کر دوں ان سے معذرت کرتے ہوئے اول وقت نماز
ادا کرنا ہر امام کی سیرت اور سنت ہے. یہ الگ بات ہے اگر کبھی قضا ہو جائے دیر ہو جائے وہ الگ بات ہے مشکلات میں، لیکن اگر آپ گھر میں ہیں کہیں پر بھی ایک اول وقت کوشش کیجیے ادا کریں. اہل بیت علیہ السلام بڑے وقت نماز کو ادا کرتے اور یہ موت کو آسان بھی بنا دیتی ہے. یہ نہ دیکھیے کہ سورج غروب ہو جائے سورج ڈوبنے والا ہو تب جا کے آپ زہرہ سے جا کر پڑھیے، نہیں اولے وقت ہو جائے جیسے آج کل ہے 12:20 وغیرہ پر جیسے ہی اولے وقت ہو کر نماز کو ادا کریں. یہ الگ بات ہے کہ اگر جماعت ہو رہی تو جماعت کا انتظار کیا جائے. اولے وقت نماز ادا کرنے سے موت آسان ہو جایا کرتی ہے. آج میں نے جو خود میں بیان کیا تھا مدینے میں ایک منافق تھا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات اول وقت نماز پڑھتے. ہمارا ہر امام اول وقت نماز ادا کرتا ہے. مولا کائنات پیغمبر اسلام کے پیچھے اول وقت نماز پڑھتے تھے. ایک منافق نے سوچا ذہن میں اس نے کچھ سوالات بنائے اور سوچا آج جب علی مسجد کے قریب آئیں گے تو میں انہیں اپنے سوالوں کو سلجھا دوں گا اور اول وقت نماز پڑھنے سے روک دوں گا. اب اس کو سنیے گا، توجہ سے فخر کیجیے گا. جتنا ہو سکے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں رکھا ہے. وہ منافق مسجد کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا. اس کا ذہن میں سوال یہ تھا کہ جیسے ہی علی مسجد کے پاس آئیں گے میں ان سے پوچھ لوں گا علی بتائیے نیکی کسے کہتے ہیں برائی کسے کہتے ہیں. اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا طولانی اور طویل جواب ہے. علی کہیں گے نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، حج نیکی ہے، خمس نیکی ہے، جہاد نیکی ہے، زکات نیکی ہے، صلہ رحمی نیکی ہے، یتیم پروری نیکی ہے، اخلاق نیکی ہے، والدین کی خدمت نیکی ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک اور رویہ نیکی ہے. جواب اتنا طولانی ہے کہ علی کی نماز نکل جائے گی، اول وقت نکل جائے گا، بعد میں علی کی ذات پر اعتراض کر دوں گا. مولا کائنات گھر سے نکلے نماز کے لیے، مسجد کے در پر یہ کھڑا تھا. مولا کرو کا روکنے کے بعد وہی سوال کہ نیکی کس بار کیا ہے، برائی کیا ہے، اور دونوں کا جواب طویل ہے، طولانی ہے. نیکیاں بھی بہت زیادہ ہیں، برائیاں بھی بہت زیادہ ہیں. علی کا جواب طولانی ہوگا، اول وقت نماز کا نکل جائے گا. مولا قریب آئے، اس نے سوال کیا کہ علی ایک سوال ہے. مولا نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا علی نیکی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں؟ میرے مولا کے لبوں پہ تبسم آیا، خود کی جانب اشارہ کر کے فرمایا ہماری محبت نیکی ہے، ہمارا بغض برائی ہے. اب اس سے خوبصورت اور کامل اور جامع جواب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اہل بیت کی خصوصیت ہے. یاد رکھیے گا ہم نے ان کے دامن کو تھاما ہے، ہم نے ایسوں کے دامن سے متمسک ہیں جو نہ ہمیں یہاں رسوا ہونے دیں گے نہ ہمیں وہاں رسوا ہونے دیں گے. شکر ادا کیا کیجیے خدا کا. اور ایسے بہت سے سوالات، ایسا نہیں کہ مولا کائنات کے زمانے میں سے لوگ تھے، خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں. اب چونکہ بات آ گئی یہ بھی بڑا دلچسپ ہے روایت عزیز و سنیے. دو جوان اور صرف ذہن میں خرافات. ایک سیب کو لیا، کہا چلو فرزند رسول سے کچھ سوال کر کے امام کو پریشان کرتے ہیں. تو اس کے دوسرے دوست نے کہا سوال کیا ہے، پریشان کیسے کرو گے؟ کا سوال یہ میرا سیب ہے میرے پاس، امام کی خدمت میں پوچھیں گے کہ مولا یہ بتائیے یہ میرا رزق ہے یا نہیں ہے. اور امام اس کے دو جواب دیں گے. یا امام کہیں کہ ہاں تمہارا رزق ہے. اگر امام نے کہا ہاں تمہارا رزق ہے تو میں اسے پھینک دوں گا امام کے سامنے اور کہوں گا اگر رزق تھا تو میں نے کھایا کیوں نہیں. اور اگر امام نے کہا کہ تمہارا رزق نہیں ہے تو میں امام کے سامنے کھا کے دکھاؤں گا اور یہ پوچھوں گا جب میرا رزق نہیں تھا تو میں نے کھایا کیسے. اب دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیں کیسی ذہنیت تھی. یہی افسوس رہے گا تاریخ
کہ ایسے افراد تھے کہ جو لوگ ایسے سوالات کرتے تھے جاننے کے لیے نہیں آزمانے کے لیے امام کی خدمت میں آئے، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے اور اشاروں کا سوال کرو. سوال اس نے کیا کہ بندے رسول بتائیے کہ میرا رزق ہے کہ نہیں ہے. اب آپ بتائیے آپ کے ذہنوں میں کوئی جواب ہے؟ آپ کے ذہنوں میں کوئی جواب نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ بتائیے یہ میرا رزق ہے کہ نہیں ہے. امام مسکرائے کہا دیکھو اگر یہ تمہارے گلے میں اٹک جائے تو تمہارا رزق نہیں ہے، اگر گلے سے اتر جائے تو تمہارا رزق ہے. اب اس کو پورا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ محمد اور اگر گلے میں اٹک جائے تو تمہارا رزق نہیں ہے. اب یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم ایسے رحمت اللہ کر جاتا ہے. تو ایک چیز کیا اول وقت اپنی عبادت کو اپنی نمازوں کو اول وقت ادا کیجیے. خود اس کے کرامات کو اور اس کی اول وقت نماز ادا کرنے کے جو صلہ آپ دیکھیں نا اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے پاس سے پڑھا ہوں، روایتوں سے پڑھ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں مولا کائنات ہمارے شیعوں کو دو علامتوں سے پہچانا: اول وقت نماز کی پابندی اور اپنے دینی بھائی کی مالی ہمدردی. کہ وہ اپنی نماز کو اول وقت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. دوسری علامت وہ اپنے دینی بھائی کی مالی ہمدردی کرتے کہ نہیں کرتے. کچھ بھی انسان کسی بھی طریقے سے مدد کرتے بہت بڑی چیز ہے. جو کہ وعدہ مرحوم کے بھائی نے مجھ سے لیا اس مجلس کے. اب ایک ایسی چیز ہو سکتا ہے شاید اسی پر ہماری گفتگو تمام ہو جائے. دوسری چیز تیسری چیز جو موت کو آسان بناتی ہے وہ صلہ رحم. یہ سماج کی بہت ضرورت ہے. سگے بھائی سے دشمنی ہے، پورے شہر سے دوستی ہے. سگے چچا سے ناراضگی ہے، سارے سب لوگوں تمام چچاؤں کی عزت کرتا ہے. شہر کے ہر صلہ رحم ہمارے سماج سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم اپنا دیکھ رہے ہیں آپ اپنا دیکھیں، ہم آپ میں نہیں آتے آپ ہم میں. یہ نہیں ہے. اس سے اچھا کہ آپ جائیے جنگلوں میں زندگی کی بسر کیجیے، معاشرے میں نہ بسر کیجیے. اگر معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر صلہ رحمی کو اپنانا ہوگا اور قطع رحمی کو اپنے وجود سے دور کرنا ہوگا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک عالم کو بڑا خوبصورت جملہ شاید میں نے کہیں عرض کیا تھا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا ایصال ثواب کوئی کہتا ہے کہ آج خانے میں پنکھے لگا دیجیے، کوئی کہتا ہے مسجد میں کولر اور اے سی لگا دیجیے، کوئی کہتا ہے کہ کہیں پانی کا انتظام کر دیجیے. ایصال ثواب ہے مرحوم باپ کے لیے، مرحوم ماں کے لیے. عالم دین کہتے ہیں باپ اور ماں کے لیے، والدین کے لیے سب سے بڑا ایصال ثواب ان کے بعد یہ ہے کہ بھائی بھائی سے جدا نہ ہو، بھائی بہنوں سے جدا نہ ہو. اگر وہ مل کر زندگی بسر کر رہے ہیں نا، یہ سب سے بڑا ایصال ثواب ہے ماں باپ کے لیے. سبحان اللہ. سب سے بڑا ایصال ثواب اگر دو بھائی ہیں اور مل کر رہ رہے ہیں، خدا کی قسم اس سے زیادہ اور ماں باپ کی روح اس عمل سے زیادہ خوش نہیں ہو سکتی. اپنی بہن کو سمجھ رہا ہے، اس سے زیادہ خوشی نہیں ہو سکتی ان کی ارواح کو. اس سے بڑھ کر ایصال ثواب نہیں ہو سکتا. کاغذ صلہ رحمی سے کام. صلہ رحمی آپ سنتے رہتے، صلہ رحمی کا نتیجہ یہ ہوتا خدا عمر میں اضافہ کرتا ہے. روایت میں اس کو سمجھایا گیا کہ اگر کسی کی 30 برس عمر ہے، بچی ہوئی ہے، اور وہ صلہ رحمی کرتا خدا اس عمر کو 60 برس میں تبدیل کر دیتا ہے. اور اگر کسی کی عمر 30 سال بچی اور قطع رحمی کرتا خدا 3 سال میں تبدیل کر دیتا. اگر کوئی انسان اپنے خونی رشتوں سے اپنا دامن چھڑانا چاہتا ہے، اگر رہتا بات نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا. آج تو زندگی میں بہت سے لوگ دیکھیں الگ رہ کر بھی پریشان ہیں، دور رہ کر بھی پریشان ہیں. وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے اپنے خون کو، اپنے رشتوں کو چھوڑ رکھا ہے.
جب امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میں اپنے چچا زاد بھائیوں سے اپنے عزیزوں سے پریشان ہوں. کبھی کبھی تو مولا دل ایسا کرتا ہے کہ اس گاؤں کی ساری زمین بیچ کر سارا بزنس ختم کر کے گاؤں کو چھوڑ کر ان سے دور چلا جاؤ. امام نے اس سے یہ نہیں کہا کہ ان سے رشتہ توڑو. امام نے کہا صبر کرو. اللہ اکبر. وہ چلا گیا. امام کی ایک نصیحت کو سن کر کئی سالوں بعد جب امام سے ملاقات ہوئی امام نے کہا کئی حال ہو, کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ مولا جو ابتداء پریشان کرتے تھے آج وہ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے, وہ دور ہو گئے, ان کا کھیت بک گیا, زمین بک گئی, سب کچھ بک گیا, کاروبار ختم ہو گیا. مولا وہ برباد ہو گئے پوری طریقے سے. امام نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ کہ اسی علاقے میں میرے کھیت بڑھ گئے, میرا کاروبار بڑھ گیا, میری تجارت بڑھ گئی. امام نے اس سے ایک سوال کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز نے انہیں برباد کیا اور کس چیز نے تمہیں آباد کیا؟ کہا مولا کس چیز نے؟ کہا کہ انہیں برباد کیا ان کی قطع رحمی نے, تمہیں آباد کیا تمہاری صلہ رحمی نے. جو تمہیں صلہ رحم کیا اس سے محمد والے محمد میں صلہ رحمی حاصل کر کے حقوق العباد انجام دینے کے لیے بلند ترین صلوات. بھائی سے جڑا ہوا ہے. مذہب یہ دیکھتا ہے مذہب نے کبھی جدائی کسی کے اندر نہیں پیدا کی. یہ تو شیطان اور شیطان جو ہمارے ذہنوں پر حاوی ہو جاتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے. آپ نے بہت سے سنے ہو کہ اخبارات میں ذرا ذرا سی زمین کے لیے ختم ہو جائے, قتل ہوا ہے, ہلاکت کری ہوئی ہے. کبھی کبھی دل بڑا کر کے آپ دیکھیے کچھ قربان کر دیجیے بھائی کا, اس کی جزا اور اجر کو دیکھیے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں تو بھائی آپس میں نبیوں کے زمانے میں لڑتے ہوئے چلے جاتے. کسی نبی کے زمانے میں ملتا ہے کہ تو بھائی ایک زمین کے لیے لڑ رہے تھے اور لڑائی اتنی بڑی کہ نبی کے پاس معاملہ ترجمہ پہنچا. نبی نے کہا چلو زمین پر. ایک کہہ رہا یہ زمین میری ہے, ایک کہہ رہا یہ زمین میری ہے, دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. اس زمین پر پہنچے, نبی نے ہاتھ مار کے کہا زمین تو ہی بتا کہ تو کس کی ہے. روایت کہتی زمین کا کہا مار کیسی, کہا یا نبی اللہ تعجب یہ ہے میں ان کی نہیں بلکہ یہ دونوں میرے ہیں, یہ دونوں میرے ہیں. مجھے ان کے پاس نہیں جانا ہے, مجھے ان کی آغوش میں نہیں جانا, ان دونوں کو میری آغوش میں آنا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں دونوں آپس میں. کبھی کبھی قربان کر دیجیے, کبھی آپ لگتا ہے آپ کا حق ہے آپ اس کو چھوڑ بھی دیجیے, بھائی تو ہے. پھر دیکھیے زیادہ صلہ رحمی کو جتنا صلہ رحمی ہوگا خدا کی قسم اتنا زندگی میں سکون اور اطمینان ہوگا. اور جتنی قدر رحمی ہوگی ہو سکتا ہے سب کچھ ہو لیکن سکون نہ رہے, اطمینان زندگی میں نہ رہے. اور یاد رکھیے سب سے بڑی دولت کا نام سکون ہے, سب سے بڑی ثروت کا نام سکون ہے. اگر دولت سے سکون حاصل ہو جاتا ہے آج دنیا میں آپ دیکھیے کتنے دیکھیے آج امیر امیر آپ کو مل جائیں گے, گولی کھا کے نہیں جاتے ہیں, ان کو سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. کبھی آپ نے کسی مزدور کو دیکھا وہ سکون سے سو رہا ہے. اور ایک صاحب ہے کہ بہت بہترین بستر ہے, اس کے باوجود کروٹیں بدن میں نیند نہیں آ رہی ہے. یہ بھی سکون خریدا نہیں جا سکتا, لیکن ہاں دین نے کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں جن کو انجام دینے کے ذریعے سے دلوں کو خدا سکون پہنچتا ہے. جن میں چیزیں صلہ رحمی کر کے دیکھیں. ابھی میں کوشش کرتا ہوں روایتوں کو واقعات کو آپ کے ذہن تک پہنچا کر کچھ پیغام پہنچا دوں. ماشاء اللہ فرماتی ہے ایک بیان اور سن لیجیے. ایک روایت کسی نبی کے بنی اسرائیل کے کسی نبی کے زمانے کا یہ واقعہ ہے. دو بھائی تھے. اب دیکھیں ایک بھائی کے اشارے ثواب کی مجلس ہے, اور شاید اگر اس واقعہ اور اس روایت کو سن کر آپ کے دل میں بھائی کے لیے کچھ اور محبت بڑھ جائے تو یاد رکھیے گا اس کا اجر مرحوم تک پہنچے گا, اس کا ثواب مرحوم تک پہنچے گا. تو بھائی تھے اور دونوں کا کھیت ایک تھا اور مل کر وہ کھیتی کرتے تھے. روایت یہ کہتی کشمش یا کسی اور چیز کی کھیتی تھی.
اور جب وہ فصل تیار ہو گئی، فصل کاٹی گئی، اور جو اس میں جو بھی مان لیجیے گندم مان لیجیے گیہوں مان لیجیے کشمش کو جب اکٹھا کیا گیا اور 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک بھائی شادی شدہ تھا، ایک بھائی پہلے شادی شدہ تھا چھوٹا. اب جب چونکہ تقسیم ہوگی تو برابر کی تقسیم ہوگی، ایک طرف بڑے بھائی کا ایک طرف چھوٹے بھائی کا برابر میں تقسیم ہو گیا. تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ جائیے کھانا کھا کے آ جائیے، اس کے بعد پھر یہ مال یہ اناج ہم اپنے گھروں پر لے چلیں گے، میں یہاں کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں. بڑے بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، کھانا کھا کے آتا ہوں پھر لے کر جائیں گے، یا پھر تم چلے جانا کھانا کھانے. چھوٹے بھائی نے کہا ٹھیک ہے. جیسے ہی بڑا بھائی گیا، چھوٹے بھائی کے دل میں خیال آیا میں پہلے شادی شدہ ہوں، میرے اخراجات کم ہے، میری ضرورتیں کم ہے، میرے پاس کوئی خرچ نہیں ہے، میرا بھائی شادی شدہ ہے، بچے ہیں، اس کے اخراجات زیادہ ہیں، اس کی ضرورتیں زیادہ ہیں. ایک مرتبہ اپنے مال میں سے وہ اپنے بھائی کے مال میں ڈالنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد جاتا اتنے میں بھائی آ گیا، بڑا بھائی، اور آنے کے بعد کا ایسا ہے کہ اب آپ چلے جائیے، تم چلے جاؤ کھانا کھانے، میں دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد آ جاؤ، پھر اپنا مال لے کے جاتے ہیں. یہ فصل جو تیار ہے اس کے گھر لے کے پہنچاتے ہیں. جیسے ہی چھوٹا بھائی گیا، بڑے بھائی کے دل میں خیال آیا میری تو شادی بھی ہو گئی، میرا گھر بھی آباد ہو گیا، میرے بچے ہیں، میں سکون سے جی رہا ہوں، اسے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، اسے زیادہ دولت و ثروت کی ضرورت ہے، اسے ابھی اپنی زندگی کو آباد کرنا. یہ سوچ کر اسے اپنے مال میں سے چھوٹے بھائی کے مال میں کو ملانا شروع کر دیا. جب دونوں وہ بھائی بھی آ گیا، اب یہ مال لے کے جا رہے ہیں، کچھ گھنٹوں کا مال تھا کہ یہ لے جا کر اپنے گھر پہنچا دیتے، لیکن روایت کہتی ہے صبح سے شام ہو گئی مال ختم نہیں ہوتا ہے. جو فصل ہے جو حصہ ہے وہ کم نہیں ہو رہا. جب شام ہو گئی، رات ہو گئی، نبی خدا کے پاس پہنچے، اور جانے کے بعد کیا یا نبی اللہ بات ایسی ہے کہ ہم لے کر جا رہے ہیں، جتنا پہنچا رہے ہیں اتنا پھر اس مقام پر پا رہے ہیں. نبی خدا نے کہا دیکھو تم بھائیوں کی سوچ اتنی نیک ہے کہ اگر تم قیامت تک لیتے جاتے رہو تو وہ کم نہیں ہوگا. اس میں خدا اضافہ کرتا چلا جائے گا، اس کو خدا بڑھاتا چلا جائے گا، اس میں خدا برکت پیدا کرتا چلا جائے گا. یہ ہے دیدار صدر رحمی، یہ ہے دلوں میں محبت اگر پیدا ہو جائے. خدا کے قسم اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، صدر رحمی سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، اور خطۂ رحمی سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں. لہذا دیدار ایمان کوشش کریں کہ اس چیز کے ذریعے کامیاب اس کے اندر صلہ رحمی ہو، موت آسان ہو جائے. آپ نے سنا صدقے سے موت آسان، اول وقت نماز کی پابندی سے موت آسان، تیسری چیز صلہ رحمی کے ذریعے موت آسان، چوتھی چیز ماں باپ کی خدمت کے ذریعے سے موت آسان ہو جائے. اگر کوئی بات انسان والدین کی خدمت کرتا ہے، عزیزان ایمان یہ نہ سوچیے اس میں والدین ماں یا باپ کسی کی بھی خدمت کر رہا ہے تو موت آسان ہو جاتی ہے. عزیزان ایمان یہ مرحلہ جو ہے سخت مرحلہ ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو اپنے والدین کی خدمت گزار ہوتا ہے. لہذا جن کے والدین صحیح و سلامت سالم ہیں، خدا انہیں توفیق کرامت فرمائے کہ وہ جائیں اور خدمت کریں، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں خدا ان کے والدین کی مغفرت فرمائے. یار جتنی خدمت کریں وہ کم ہے. کبھی یہ نہ سوچے کہ بہت زیادہ کریں یا بہت زیادہ خدمت کریں، حق ادا ہی نہیں کر سکتے. قرآن کہہ رہا، حدیث کہہ رہی، روایات کہہ رہی، تم اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے. کسی نے آپ کی خدمت میں آ کے کہا تھا نا کہ مولا میرے والد ایسی ہیں کہ وہ چل نہیں سکتی ہیں، بول نہیں سکتی ہیں، اپنی پریشانیوں کو بیان نہیں کر سکتی. انہوں نے حج کی خواہش کی، امام کو حج کرایا. اے مولا یہ بتائیے کیا میں نے حق کو ادا کر دیا؟ امام نے فرمایا کہ تم نے حق کو ادا نہیں کیا. ایک شخص جو تمہاری ماں شکم میں رکھ کر ایک کروٹ کے بدلے اس کروٹ کا حق ادا نہیں کیا، کوئی زندگی کا حق ایسے ادا کرتے. رسول اللہ فرماتے ہیں 3 موقع پر اگر تم اپنی دولت خرچ کرتے ہو تو خدا اپنی ذات پر ادھار نہیں رکھے گا، وہ تمہیں فوراً عطا کرے گا. پہلا موقع اگر ہمارے ذکر میں کچھ خرچ ہوتا ہے. دوسرا موقع یہ مہینہ وہ مہینہ حج کے لیے، ہمارے یہاں حج پہ بہت کم جاتے ہیں، خدا توفیق عطا کرے کہ ہم سب حج
حج بیت اللہ کو جائے، اس لیے کہ ہم نے اماموں کے ماننے والے جنہوں نے زندگی میں 20 سے 25 حج کیا ہے ایک امام تھے، اور ہم حج سے دور ہیں، واجب ہونے کے باوجود بھی ہم اندر نہیں جا رہے۔ خدا توفیق دے پیغمبر اسلام فرماتے جو حج کے لیے پیسہ خرچ کرے گا خدا اس کے پیسے کو ادھار نہیں رکھے گا اپنی ذات پر، اسے عطا کرے گا۔ کہ یا رسول اللہ تیسرا موقع کہ اگر کوئی انسان کچھ دولت و ثروت اپنے والدین پہ قربان کر رہا خدا ادھار نہیں رکھے گا، اسی دنیا میں عطا کرے گا، اسی دنیا میں اسے عنایت کرے گا۔ اگر کوئی انسان والدین کو کچھ خرچ کر رہا ہے لہذا دیدار ایمان ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت والدین کو قربان کر نہیں ہے، دیدار ایمان ہم ان کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ بس اتنا کہا گیا کہ کوشش کرو کہ انہیں پریشانی کو تکلیف نہ ہو، جیسے انہوں نے بچپنے میں تمہاری ہر چیزوں کو سمجھا ہے، بڑھاپا بھی گویا بچپنے کی طرف کے ساتھ پلٹ جاتا ہے۔ دیدار ایمان ویسے سمجھ لو ان کو، بڑا احسان ہے ان کا، جب دنیا میں تمہیں کوئی نہیں سمجھ رہا تھا، تمہاری توتلی زبان ایک ماں تھی جو تمہارے الفاظ کو معنی مفہوم مطلب سب کچھ دے رہی اور سمجھ رہی تھی۔ لوگ ہنستے تھے تمہاری باتوں کو سن کر، لیکن باپ کہتا تھا میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے، ماں یہ کہتی کہ میرا بیٹا یہ ماں کہہ رہا ہے۔ اس زبان کو کون سمجھتا ہے؟ ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا۔ دیدار نہیں مان سب ہنس اور مسکرا دیتے، لیکن ماں اور باپ جانتے ہیں میرا بیٹا کیا کہنا اس زبان سے۔ کتنا احسان، کتنا عنایات والدین کے ہمارے ساتھ۔ خدا کے قسم دیدار ایمان اگر یہ 4 کام ہم کر لیں تو یقین جانیے دوستان محترم ہماری زندگی کامیاب ہے، اور کم از کم ہماری موت آسانی سے ہوگی، سخت موت ہے۔ بس عبادت کو تمام کیے۔ آج امام کی تاریخ گزری ہے، آج آپ دیکھیے 5ویں امام، پوری زندگی یہی تو پیغام امام نے دیا، پوری حیات یہی پیغام دیا۔ امام کے بہت مسائل ہے، امام کے کرامات معجزات سب بیان کیا ہے، بہت سے مومنین تھے جو جمعے میں بھی تھے، خطبوں میں بھی تھے، اور جمعے کے بعد مجلس کے اس میں بھی تھے، بیان کیا امام کے۔ 5ویں امام کی عظمت کے صرف ایک جملہ دیا جائے گا، یہ وہ امام ہے 5ویں امام کے جو ددیال کے اعتبار سے بھی عالمی ہے، ندیال کے اعتبار سے بھی عالمی ہے، ددیال کے لیے اعتبار سے فاطمی ہے، ندیال کے اعتبار سے بھی فاطمی ہے۔ ہر طرف سے کمالات کے انحصار کیے ہوئے تمام، یعنی حصار ہے امام باپ، ماں فاطمہ بنت حسن، باپ امام زین العابدین۔ اگر نہ کروں گے چونکہ روز شہادت گزار ایک جملہ باپ کی عظمت اور فضیلت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور ماں فاطمہ بنت حسن، روایات کے لیے شہزادی فاطمہ بنت حسن امام حسن کی بیٹی تھی، بعد میں شہزادی فاطمہ زہرا انہیں صدیقہ کہا گیا، اور ان کی زبان میں اتنا اثر تک کہا جاتا ہے دیوار کے سائے میں بیٹھی تھی، دیوار گرنے والی تھی، جناب فاطمہ بنت حسن نے اشارہ کیا اور کہا اے دیوار میں تجھے واسطہ دیتی محمد والے محمد تک ٹھہر جا۔ دیوار تب تک ٹھہری نہیں جب تک بیوی کسی محفوظ مقام پر آ کر نہ بیٹھے۔ کیا کہنے گھرانے کی فاطمہ کا، فاطمہ بنت حسن اشارہ کرتے تو گرتی ہوئی دیوار ٹھہر جائے، اور فاطمہ بنت حسن اگر کعبے کی دیوار کے پاس آ جائے تو کیا پیدا ہو جائے۔ ایسی فاطمہ اس گھر میں ہے، کیسی بیویاں اس گھر میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس مسائل کے چلیے لے سکتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کے بھائیوں کو، ان کے بیٹوں کو، بھتیجوں کو، تمام اہل خانہ کو سب میں ادا جانا ہے بدلوں میں کربلا۔ لیکن ہاں ایریا کرے تو کربلا والوں سے سوچ کر، اگر غم کم نہ ہو رہا ہو، اگر بھائی کی زیادہ یاد آ رہی ہو، اللہ اکبر، کربلا کے اس بھائی کو یاد کریں کہ جو تنہا تھا تو بار بار رہے خوراک کی طرف دیکھے۔ خدا نواز خدا سے جلیل القدر اور عظیم عبادت کو قبول کر۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم میں کربلا 5ویں امام کربلا کے چشمدید جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور دیکھا، ہر ستم دیکھا ہے کہ کیا کیا ظلم ہوئے،
اللہ تعالیٰ نے مدد یہی وہ مظلوم امام ہے جو کربلا میں 4 درجے کے امام ہے. اللہ کو یہ عادت بات ہے کہ ہم مسائل کو نہ بیان کریں. آپ نے کسی قدی کو ہو سکتا ہے اتنے زیادہ مسائل نہ سنے ہو، لیکن ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا اور ایک صحرا میں اس قافلے کو ٹھہرایا گیا، تپتی دھوپ میں بیٹھے ہوئے 4 برس کے جنابے امام باقر ننھے ننھے قدموں سے شہزادی زینب کے قریب آئے. بھوی اماں کا تھوڑا سا پانی میں سکتا اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا جیسے ہی دیکھا کہ بھتیجا سوال کر رہا ہے پانی کے مطلب شہزادی نے سینے سے لگا کہا باقر تم نے کربلا میں صبر کیا، اعلان کا شدید پیاس لگی ہے. مطلب ننھے ننھے ہاتھوں کو موڑ کے کہتے بھوی اماں پانی مجھے میرے لیے نہیں چاہیے. کہا اعلان پھر کس کے لیے چاہیے؟ کہا بھوی اماں اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں اپنے بابا کی حق کے لیے وصیتیں امام نے فرمائی کہ میرے نبی یہ کرنا ہے میرے بعد میرے دلہن
ذکر اہل بیت کا ساری وصیتیں کیا. ایک وصیت یہ بھی کیا ہے میرے نال، جب میں دنیا سے چلا جاؤں شہادت ہو جائے نا، تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن دینا. اے میرے نال دعا کرو، اے میرے نال جو بڑے سامنے تم مجھے قبر میں اتارنا. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے اس کا بیٹا اسے غسل دے، اس کا بیٹا اسے کفن دے، اس کا بیٹا قبر میں اترے، باپ کو قبر میں اتارے. لیکن ہمارے غربت امام سجاد کربلا میں بیٹا دیکھ رہا ہے، باپ کا لاشا دیکھ رہا ہے، قتل بنا ہوا ہے، بیٹا آواز دے رہا ہے، اے بابا مجھے معاف کر دو، میری مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہم کری کون میرے کسے بتاؤ پر ملم کر. اے بابا سب کو اس دنیا میں زیادہ صحیح آخرت میں شفاعت سے نصیب فرما. خدا کے مومنین یہاں آخرت کی تمام دلی حاجات قبول فرما. خدا کے مخلوقوں کے قصد و خیر ادا فرما. یہ اولاد کو اولاد صالح خدایا ہمارے دلوں میں سے رحمی کا جذبہ پیدا فرما. خدایا ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق فراہم فرما. خدایا ہمیں ہماری عبادتوں کو نمازوں کو اول وقت ادا کرنے کی توفیق فراہم فرما. خدایا اس مرحوم مجلس کا پورا ثواب مرحوم کی روح کو حساب فرما. مرحوم کے درجات کو بلند فرما. مرحوم کو کربت جنت الفردوس نصیب فرما. خدایا مرحوم کے تمام گناہ کبیر و صغیر کو معاف فرما. خدایا مرحوم کے تمام عزیز و اقارب بالخصوص ان کے بھائیوں کو، بیٹوں کو اور تمام اہل خانہ کو صبر جمیل و اپنی جزیل عنایت فرما. خدا جتنے مومنین و مومنات تحلیل ان تمام شفاء کاملہ عطا فرما. خدایا تیری بارگاہ میں دعا ہے، سب سے بڑی دعا ہے، ہر مومن کی دلی صدا ہے، جلد از جلد البقیع کی تعمیر کی اسباب فراہم فرما. مولا کے ظہور میں تحجیب فرما. ہم سب کو حضرت محمد غلام شفاء فرما. تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اور لا رسول محمد قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحوم مقبول مرزا تقی ابن مرزا حامد مرحوم کی